اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الموت وقنا عذاب السکرات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اللهم انت السلام منك السلام عليك يا جو السلام حینا ربنا بسنا وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا ثناء وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی، ہم نے قرآن کریم کی چند ایک آیات کی تلاوت کی، تیری بارگاہ کے اندر توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کی، قبول فرما۔ یا الہی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو، مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، معافی عطا فرما۔ یا الہی، اس کلام کا ثواب بالخصوص تیرے پیارے کریم آقا نامدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی، اس کلام کے تفعیل جتنے بھی لوگوں نے آج کے دن میں ذکر کیا، اول و آخر درود پاک پڑھا، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی، یا الہی اس کے علاوہ تمام لوگوں نے جو نفلی عبادت کی، یا الہی اس کے علاوہ جن لوگوں نے 7 رجب المرجب سے لے کے آج تک جتنے بھی اعمال کیے نیک، یا الہی ان سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ کے اندر، تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی، ان سب لوگوں نے بہت عقیدت اور عاجزی کے ساتھ کلام پڑھا، ہمارے گروپ کی سسٹر شازیہ نے بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ یہ ذکر جمع کروایا، کئی عرب کے اندر ذکر جمع کروایا۔ یا الہی، جتنے بھی لوگوں نے یہ کلام پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی، جتنے بھی لوگوں نے اس گروپ کے اندر بہت زیادہ عقیدت اور عاجزی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے پیش کی، بہت ساری دعائیں کی، انہوں نے محفل سجائے، خاص کر معراج کی رات انہوں نے بہت عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا، محفل تلاوت کا انعقاد کیا، بہت ساری دعائیں کی، ذکر و اذکار کیے، بہت ساری انہوں نے عبادات کی۔ یا الہی، ان سب کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی، ان کی عبادات کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا الہی ان سب کو معاف فرما۔ یہ ساری عبادات کا اثر، اجر ان سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی، ان ساری عبادات کے توسط سے ان سب کی آخرت میں درجات بلند فرما۔ یا الہی، اس کے علاوہ آج رات کو بھی محفل سجائی گئی تھی، دعا کی گئی تھی، یا الہی بہت زیادہ حد تک سب لوگوں نے امام علی مقام کی تعریف بیان کی۔ یا الہی، ان ساری چیزوں کا ثواب ان سب کے حق میں قبول و منظور فرما، ان سب کو آخرت کے اندر اس کا بہت بڑا نعم البدل عطا فرما۔ یا الہی، اس سارے کلاموں کو جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سنا، سنایا، یا الہی جو کچھ بھی ہم نے کیا، سب کچھ ہم نے تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی، اس کلام کے توسط سے ہم بار بار التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس راستے کے اوپر چلا جس پر تیرا انعام ہو، اس راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہو۔ یا الہی، ہم سب لوگوں کی تمام خطائیں معاف فرما کر ہم سب کی تمام توبہ قبول فرما۔ یا الہی، ہم سب کی تمام توبہ قبول فرما، ہم سب کے اخروی درجات بلند فرما۔
یا الہی یہ سارے کلاموں کا ثواب بالخصوص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی زمان تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب پیارے کریم آقا کے پورے کنبے کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ اس کلام کا ثواب پیارے کریم آقا کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ اس کلام کا ثواب تمام اصحاب محمد، اہل بیت محمد، ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب تمام خلفائے راشدین، تبع تابعین، صالحین، صالحات، مسلمین، مسلمات، قانتین، قانتات، حافظین، حافظات، متصدقین، متصدقات سب کی روح کو پیش کیا، قبول فرما۔ اس کلام کا ثواب تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، کامل صالحین لوگوں کی روح کو پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص پیارے کریم آقا کی امت کے جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی روح کو پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص پیارے کریم آقا کی امت کے جتنے بھی لوگ کسی قسم کی مصیبت، تکلیف، بیماری، اداسی، تنہائی کا شکار ہیں ان سب کی اس کلام کے صدقے تمام مشکلات، تمام تکالیف دور فرما۔ یا الہی اس گروپ کے ممبرانز کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہر روزانہ کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے تمام ذکر و اذکار کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا الہی ان ساری عبادات کا صلہ ان سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ ان سب کی جو حاجات ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، یا الہی ان کے پورے فرما۔ ان لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں، بہتریاں اور بھلائیاں قائم فرما۔ ان سب کے لیے بہت زیادہ بھلائیاں قائم فرما۔ یا الہی ان سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی وہ جتنی عقیدت سے رات کی تنہائی میں ذکر کرتے ہیں بہت امید اور یقین کے ساتھ، یا الہی ان سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان سب کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ ان سب کی دنیا آخرت آسان فرما۔ ان سب کے درجات بلند فرما۔ ان سب کو اخروی لمحہ آسان فرما۔ یا الہی بالخصوص دعا کرتے ہیں اس گروپ کے جتنے بھی فریقین اس گروپ کے اندر بہت زیادہ عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس گروپ کے اندر یہ تیرا گھر ہے، تیرے حبیب کا گھر ہے، یہاں پر تیرا ذکر ہوتا ہے، تیرے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، تیرے حبیب کی اولاد کا ذکر ہوتا ہے، تیرے بہت سارے معزز و عاجز لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یا الہی یہ ساری زندگی ذکر تیرا سلامت رہے، ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کی زبان پر قائم و دائم رہے۔ یا الہی ہماری یہ استدعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہم سب کو ہمیشہ اس ذکر کے تعلق کے ساتھ جوڑے رکھ، ہمیں ہر قسم کے فتنہ پرستی سے محفوظ فرما، ہمیں ہمیشہ اپنی خاص رحمت اور کرم کا سایہ عطا فرما، اپنے سایہ قدرت میں، سایہ رحمت کے اندر ہمیں خاص جگہ عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو ہمیشہ دین اسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور چاہت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب لوگوں کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی یہ دعائیں ہماری اولاد جو کہ ہم سے پیدا ہوگی ہے، جو ہم سے پیدا ہو چکی ہے، یا الہی یہ ساری دعائیں ان سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جو بھی آنے والی گھڑی ہو، آنے والا مسافر ہو، یا الہی اس کی زندگی کا تعلق اسلام کے ساتھ قائم دائم فرما، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کی زندگیوں کو بہت سارا آسان اور بہتر فرما۔ یا الہی بالخصوص ہم سب کو اپنے والدین کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو بھی بہت بہتر سے بہتر نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو ان کے لیے بہت بہتر سے بہتر فرما، ہم سب کی امیدوں کو یا الہی ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں پورا فرما۔ یا الہی ہم سب کی استدعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی جتنے بھی اس گروپ کے لوگ کے جو بھی اہل خانہ میں سے جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، یا الہی ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہی ان سب کو قبر کے اندر بہت سارا سکون، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا الہی تیرے پیارے کریم آقا کی تیرے عرش پر آمد کا صدقہ، یا الہی
جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، پیارے کریم آقا کی امت کے جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما یا الہی، سب کے درجات بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں بلند و بالا رتبے عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی خطائیں معاف فرما، جن خطاؤں کے عوض یا الہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو ان کی خامیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، یا الہی ان سب کی معاف فرما، ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان سب کی اخروی منازل آسان فرما، یا الہی ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما جو آج اس لمحہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور جن کو امید ہے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں اور اچھائیاں کریں، یا الہی ہم سب کی یہ گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں ان سب کی آخرت کی آسانی کے لیے قبول فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کی جو خطائیں ہوئیں یا الہی ان سے خطائیں ہو گئیں لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اب ان خطاؤں کا ازالہ کر سکیں، یا الہی ان سب پر رحم فرما، ہر قبرستان پہ اپنا رحم فرما، ہر قبرستان پہ اپنا رحم فرما، یا الہی سب کے درجات بلند فرما، یا الہی سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے دین اسلام کی پہچان نصیب فرما، سب کو اپنا ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی بالخصوص یہ ساری دعاؤں کا ثواب ہمارے گروپ کی بہت زیادہ معزز اور عاجز مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، یا الہی وہ جتنا پیار کرتی ہیں تیرے سے، تیرے ذکر سے، یا الہی تیرے سے، تیرے حبیب سے، تیرے حبیب کے ذکر سے، یا الہی ان سب کی یہ کاوش، ان سب کی یہ تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو بہتر جانتا ہے، یا الہی ان سب کو عطا فرما، ان سب کے حق میں قبول فرما، ان سب کے حق میں قبول فرما، یا الہی سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، یا الہی، یا الہی بندہ ناچیز گنہگار تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، جو بھی اس فقیر کے در پر آئے کوئی خالی نہ جائے، یا الہی سب اپنی جھولی بھر کے جائیں، سب اسی امید سے آتے ہیں کہ یہاں پہ خدا ہے، یہاں پہ خدا ہے، یہاں پہ خدا ہے، جو مانگو گے ضرور ملے گا، یا الہی ان سب کی امیدوں کو پورا فرما دے، ان سب کی امیدوں کو پورا فرما دے، یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یا الہی دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی محنت میں جو کوئی کمی ہے یا الہی انہیں معاف فرما دے، یا الہی اب ان کے حق میں آسانیاں فرما دے، ان کی زندگی آسان فرما دے، ان کے لیے بھلائیاں قائم فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، یا الہی ہم سب کی یہ دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما دے، جو یہاں پہ حاضر ہیں، جو یہاں پہ نہیں ہیں، یا الہی ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے، ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے، یا الہی بالخصوص جو ہماری بڑی عمر سالے والی ہماری ماں جی ہیں اور جتنی بھی مائیں ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے، یا الہی ان سب کے درجات بلند فرما دے، ان سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، ان سب کی اولادوں کو ہدایت اور بھلائی کا راستہ دکھا دے، یا الہی ان سب کی ہر قسم کی مشکل تکلیف کو دور فرما دے، ہر قسم کی مشکل اور تکلیف کو دور فرما دے، یا الہی اس گروپ کے اندر جتنی بھی بڑی بہنیں ہیں، یا الہی ان سب کی زندگی آسان فرما دے، ان سب کی دعائیں قبول فرما دے، ان سب کے درجات بلند فرما دے، ان سب کی تمام خطائیں معاف فرما دے، یا الہی ہم سب لوگوں کی آخرت آسان فرما دے، یا الہی ہم سب لوگ کے ایمان محفوظ فرما دے، یا الہی ہم سب لوگوں کو دین اسلام کی پہچان نصیب فرما دے، یا الہی ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما دے، یا الہی اس سارے کلاموں کا صدقہ جتنے بھی پیارے کریم آقا کی امت کے لوگ بیمار ہیں، کسی مرض میں ہیں، کسی تکلیف میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی درد میں، یا الہی اپنے حبیب کی عرش کے اوپر آمد کا صدقہ ان سب کو ہر قسم کی بیماری تکلیف سے امان عطا فرما دے، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ان سب کو شفاء کلی عطا فرما دے، یا الہی، یا الہی جتنے لوگ جس خطا کے عوض بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، کسی گناہ کے عوض بیماری کا شکار ہوئے ہیں، کسی آزمائش کے عوض بیماری کا شکار، یا الہی ان سب کو نجات عطا فرما دے، ان سب کی زندگی کو آسان فرما دے، یا الہی جو لوگ بے اولاد ہیں، بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی پاک عقیدت کا صدقہ، یا الہی ان سب کی خالی جھولیوں کو آباد فرما دے، ان سب کی خالی جھولیوں کو آباد فرما دے، ان سب کے درجات بلند کر دے، ان سب کے درجات بلند کر دے، یا الہی جو کسی قسم کی ان میں بیماری ہے،
یا تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے یا جو کچھ بھی ہے اپنی خاص رحمت و کرم کے صدقے دور فرما دے۔ یا الہی ان کی اس امید کو پورا فرما دے۔ یا الہی جن لوگوں کی اولاد ہونے والی ہے ان کو حیاتی والی نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا الہی ان کی اولاد کو بہت زیادہ بہتر ان کے لیے فرما دے۔ یا الہی ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور فلاح کے راستے قائم فرما دے۔ یا الہی جو بھی ایک زیرو اس زمین پر آتا ہے، یا الہی تیری رحمت اور تیرے فضل کو منتظر ہوتا ہے۔ یا الہی ہر ایک کو امید ہوتی ہے کہ جو بھی زیرو اس دنیا پہ آئے گا وہ ان کا ہم سفر بنے گا، ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا۔ یا الہی اس کا نصیب انمول فرما دے، اس کا نصیب انمول فرما دے، اس کی امید پوری فرما دے۔ یا الہی والدین کے مان پورے فرما دے، والدین کی امیدیں پوری فرما دے۔ یا الہی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی جو لوگ بے روزگار ہیں، اپنے پیارے حبیب کی معراج کی مقدس اور بابرکت رات عرش کے اوپر آمد کا صدقہ، یا الہی ان سب کو حلال رزق کے مواقع عطا فرما دے، ان سب کے راستے میں آسانیاں اور بھلائیاں قائم فرما دے، ان سب کے راستے میں آسانیاں اور بھلائیاں قائم فرما دے، ان کو وسیع ذکر عطا فرما دے، وسیع رزق عطا فرما دے۔ یا الہی ان سب کے دنوں کو فراخ فرما دے، ان سب کے دنوں کو فراخ فرما دے۔ یا الہی سب کو اسلام کی طلب بہت زیادہ مقدار میں فرما دے۔ یا الہی سب کے دل میں دین اسلام کی چاہت اور اس کی لگن قائم فرما دے۔ یا الہی ہم سب مسلمانوں کی استدائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما دے۔ یا الہی دعا کرتا ہوں تیری ذات کے صدقے ہم سب لوگوں کی بھی تمام کوتاہیاں معاف ہو جائیں۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی تمام کوتاہیاں معاف ہو جائیں۔ یا الہی ہم اس راستے پر آئے ہیں بھلائی کا راستہ ڈھونڈنے، اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے آپ کو پہچاننے، تیری ذات کو پہچاننے، تیرے حبیب کی چاہت کو سمجھنے، تیرے حبیب کی عقیدت اور عاجزی کو جاننے۔ یا الہی ہم سب کو اس مشن میں کامیاب فرما دے، ہم سب کو اس مشن میں کامیاب فرما دے۔ یا الہی جو لوگ قرض داری کا شکار ہیں، یا الہی اپنے خاص غیبانہ خزانے کا صدقہ ان سب کے تمام قرضہ جات دور فرما دے، ان سب کے تمام قرضہ جات دور فرما دے، ان سب کے اوپر سے یہ نحوست نفاست دور فرما دے۔ یا الہی ان سب کی زندگی کو وسیع فرما دے، ان سب کو سب کی امانتیں واپس کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرما دے۔ یا الہی ان سب کے قرضہ جات دور فرما دے، ان سب کے قرضہ جات دور فرما دے۔ یا الہی ان سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ یا الہی جو کوئی ان پہ آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے، یا الہی اس میں انہیں کامیاب فرما دے، ان کے امتحانات کا اختتام فرما دے۔ یا الہی ان کو سکون، عزت اور آبرو والی زندگی عطا فرما دے۔ یا الہی جو لوگ اپنے نیک نصیب کی وجہ سے اداس ہیں، بہت زیادہ حد تک مایوس ہیں، یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ ان سب کو بہتر سے بہتر عطا فرما دے، بہتر سے بہتر نصیب والا عطا فرما دے۔ یا الہی ان سب کی زندگیوں کو آسان فرما دے۔ یا الہی جو والدین اپنی اولاد کے نیک نصیبوں کی وجہ سے بہت بے چین ہیں، یا الہی ان سب کی تمام مشکلات دور فرما دے، ان سب کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان سب کی امیدوں کو مضبوط فرما دے۔ یا الہی ان سب کو اپنی چاہت عطا فرما دے، ان سب کو تیری ذات پہ بہت زیادہ عقیدت اور عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ان سب کو اپنے ایمان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی دعا کرتا ہوں جو لوگ کسی بھی قسم کی اس دنیا کے اندر کسی کونے میں جس مصیبت کا، جس تکلیف کا، جس درد کا شکار ہے، یا الہی ان کے تمام درد دور فرما دے۔ یا الہی ہم سب کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا مقصد ہم نہیں ہے، یا الہی تیری مخلوق ہے۔ یا الہی ہم بھی تیری مخلوق میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے درد ہیں، ان کی تکلیفیں ہیں، ان کا احساس ہے۔ یا الہی تو نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی مقصد پر گامزن ہوئے۔ یا الہی ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ان سب کے حق میں قبول فرما دے۔ یا الہی جس کے دل میں جو ہے، جو اس کو امید رکھی ہوئی ہے، جو اس کی انتظار ہے، یا الہی اس کی تمام امیدیں پوری فرما دے، اس کی تمام امیدیں پوری فرما دے۔ یا الہی اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما دے۔ یا الہی سروے زمین پر مسلمان
جس جگہ پہ کسی قسم کی تکلیف ستم کا شکار ہے، یا الہی ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ان سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا الہی جو مسلمان حق اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے نکلے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، یا الہی حق کو جیت عطا فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، کفر کا منہ کالا فرما دے۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو دین اسلام کی پہچان نصیب فرما دے، ہمیں اپنے ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہم نیک وکار لوگوں کی صحبت اور سنگت عطا فرما دے، ان کی بہت ساری چاہت، ان کی عقیدت، ان کی لگن عطا فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر قبول فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو ہمیشہ اپنے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و چاہت عطا فرما دے۔ یا الہی ہمیں ہمیشہ نیکوکار لوگوں کے نقش قدم پر چلا دے، ہم سب کو نیکوکار لوگوں کا پیار، ان کی عقیدت، ان کا چاہت برا سلام عطا فرما دے۔ یا الہی ہم سب کو ان لوگوں کی صحبت سے جوڑ جن لوگوں پر تیرا خاص فضل نازل ہوا۔ یا الہی ہمیں ہر قسم کے فتنہ پرست زندگی سے محفوظ فرما دے، فتنہ پرست مخلوق سے محفوظ فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ حد تک اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بہت زیادہ حد تک اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی بندہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بار بار تیری بارگاہ سے التجا کرتا ہوں، کیونکہ تیری رحمت اور تیرے کرم کو امیدوار ہوں۔ یا الہی جو کچھ میں نے مانگا ان سب کے لیے، جس کے لیے میں نے جو مانگا، جو کچھ میرے دل میں ہے، جو میرے دل میں ہے، جو میری زبان پہ ہے، جو میری نگاہ میں ہے، جو میرے خیال میں ہے، یا الہی جس کے لیے میری جو تمنا ہے، یا الہی ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما، ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ یا الہی جتنے لوگ بہت عقیدت اور عاجزی کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک ذکر کرتے ہیں، ان سب کی محنت ان کو عطا فرما، جو ان کی امیدیں ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، یا الہی ان کے پورے فرما۔ یا الہی ان کے حسن کو بلند فرما۔ یا الہی ان سب کو اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ان سب کو اپنے راز سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ان سب کے درجات بلند فرما۔ یا الہی ان سب کے درجات بلند فرما۔ یا الہی ہم فقیر ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا الہی تیری رحمت بہت وسیع ہے، میرے مالک تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا الہی ہمارے گناہوں کی کوئی تعداد ہے، تیری رحمت کی کوئی تعداد نہیں۔ یا الہی ہم سب کے کمزور دلوں پر اپنا رحم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، ہم سب کے کمزور ایمانوں پر اپنا رحم فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگ کمزور ایمانوں پر اپنا رحم فرما دے۔ یا الہی جو کچھ بھی مانگا وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگا یا الہی ہمارے لیے بہتر ہو بن مانگے عطا فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا الہی ہماری زندگی کا اختتام آخری وقت کلمہ شہادت پر ہو، کلمہ طیبہ پر ہو۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کے دلوں پر اپنا رحم فرما دے۔ یا الہی میرے ملک پاکستان کی خیر فرما دے۔ یا الہی جو جس ملک میں رہتا ہے اس کو اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، میں اپنے گھر والوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہمیں غدار ہونے سے بچا لے۔ یا الہی ہم جانتے ہیں غدار کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی تمام خطائیں معاف فرما دے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یا الہی اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے۔ یا الہی اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے۔ یا الہی جو ہم نے مانگا وہ عطا فرما دے، جو ہم نے نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ عاجز و انکسار بنا دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ عاجز و انکسار بنا دے اور ہم سب لوگوں کی تمام خطائیں معاف فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو دین اسلام کی پہچان نصیب فرما دے، اس اسلام کے بلند کرنے کی توفیق، ہمت و طاقت عطا فرما دے۔ یا الہی ہم اس دین پر دام لگانے کی توفیق عطا فرما دے، نیکوکار لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نیکوکار لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی تمام دعائیں
اپنی خاص رحمت و کرم کا صدقہ اپنے حبیب کی معراج کی رات عرش بری پر آمد کا صدقہ قبول فرما دے۔ شاہ الہی اپنے حبیب کی جتنی بھی اولاد تھی اس کے عاجز و انکسار اور مشقت بھرے امتحان کا صدقہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما دے۔ یا الہی ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دے، ہم سب کی آخرت آسان فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دے، جنت الفردوس میں بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی جو بھی دعا سنے گا اس دعا پر آمین بولے گا، جو جو اس کے دل میں ہوگا، یا الہی اپنے حبیب کی چاہت اور عقیدت کا صدقہ اس کی خالی جھولی بھر دینا، اس کی خالی جھولی بھر دینا، اس کے اوپر اپنی خاص رحمت اور اس پر اپنا خاص کرم کر دینا، اس کے حوصلے کو مضبوط فرما دینا، اس کی جو امید ہے اس کو عطا فرما دینا۔ یا الہی یہ بندہ خطا کار تیرے در پر ہے، تیرے در پر ہی رہے گا اور تیرے در پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ یا الہی اس بندے کا کام سب لوگوں کو تیرے در پر ہی اکٹھا کرنا ہے، تیری خاص رحمت اور تیرے خاص کرم کے ساتھ جڑنا ہے۔ یا الہی جس امید کے ساتھ یہ جڑے ہیں ان سب کی امیدوں کو مضبوط فرما دے، اس کی زندگی کو آسان فرما دے، ان سب کی زندگیوں کو آسان فرما دے، ان سب کے درجات بلند فرما دے۔ یا الہی ان سب کو ہمیشہ عاجز و انکسار بنا دے۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا یہ اتفاق اتحاد قائم و دائم فرما، ہم سب لوگوں کو ہمیشہ اپنی خاص رحمت اور کرم کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو ہمیشہ نیکوکار بنا، ہم سب کو ہمیشہ نیکوکار بنا۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا مانگتا ہوں تیری رحمت کے واسطے، معافی مانگتا ہوں محبوب دو جہاں کے واسطے۔ یا الہی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی عاجز و انکساری کی دعا کرتا ہوں حبیب دو جہاں کے واسطے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ حد تک دین اسلام کی محبت اور چاہت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جاتا ہے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی تیری تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں میرے مولا تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں میرے مولا تو ہی تو ہے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ یا الہی نہ دنیا مانگتے ہیں، نہ دولت مانگتے ہیں، نہ زر مانگتے ہیں۔ یا الہی مدینے میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں۔ یا الہی ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی اس آخری دعا کا صدقہ ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہم کو اپنے خاص در کی زیارت نصیب فرما۔ یا الہی جتنے لوگوں کے دلوں میں یہ چاہت ہے ہم سب کی یہ چاہت پوری فرما، ہم سب کی یہ چاہت پوری فرما۔ یا الہی ہم سب کی یہ چاہت پوری فرما، یا الہی ہم سب کی یہ چاہت پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، 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 آمین ثم آمین،
آمین ثم آمین 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 آمین یا رب العالمین۔